دا اظہری نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ الحمدللہ الذي جعل النار على سيدنا الخليل بردا وسلاما وأسمع سيدنا الكليم على طور سينا وحيا وكلاما وكشف الضر عن سيدنا أيوب بعدما أعيون به مرضا وسقاما ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به آلاما ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما وقرب الحبيب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما واصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما إعزازا وإكراما عليه وعليهم صلاة وسلاما وجعل الجنة للمؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما وجعل النار للكافرين والمشركين والوهابيين والنجديين والرافضيين عذابا وغراما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين عن الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو اور جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں ہنگامے، نشیط و لذت خواب گراں بدل ڈالو اور سفینہ اپنا بھی ساحل سے لگ سکتا ہے، سفینہ اپنا بھی ساحل سے لگ سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو بادباں بدل ڈالو۔ امام اہل سنت رفیع الدرجت مجدد دین و ملت سیدی وسندی شاہ اعلی حضرت محدث بریلوی فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور انہی نسبتوں پر ناز کرتے ہوئے امام کہتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اور سرکار مفتی اعظم مفتی عالم فرماتے ہیں ہے ریاکاروں کا شہرا اور ریاکاری کی دھوم، ہے ریاکاروں کا شہرا اور ریاکاری کی دھوم، اب بوریائے فقر بھی بے ریا ملتا نہیں، اب بوریائے فقر بھی بے ریا ملتا نہیں، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اور غوث العالم اوحد الدین حضرت جہانگیر مخدوم اشرف سمنانی رضی المولا عنہ کی بارگاہ میں اس حرف عقیدت کے ساتھ سنبھل کر تبصرہ ان فقیروں پہ کرنا، سنبھل کر تبصرہ ان فقیروں پہ کرنا کہ یہ پانی بھی لیتے ہیں تو سوکھی ندی سے لیتے ہیں، کہ یہ پانی بھی لیتے ہیں تو سوکھی ندی سے لیتے ہیں۔ غالباً اس مسجد میں تیسری مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہے۔ محفلیں تعداد کے اعتبار سے تو چھوٹی بڑی ہو سکتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جہاں ذکر الہی ہوتا ہے، اللہ اس کے محبوبوں کا ذکر جمیل ہوتا ہے،
وہاں رحمت الہی کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ابن عوینہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا اولیاء کاملین کا ذکر جمیل ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر ایسی محفلوں میں صرف انسان ہی نہیں، وہ مخلوق بھی یقیناً تشریف لاتی ہے جسے ہماری مادی آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہوتی ہیں، کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، اہل محبت کی طرف سے سرکار سیدنا مخدوم سمنا کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے آج کی محفل سجائی گئی ہے۔ دو چار چار کے انداز میں انشاءاللہ کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کل رات ہی میں کسی ایک عربی ادیب کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، کچھ تنقیدی کلمات نگاہوں سے گزرے۔ دور حاضر میں بالخصوص ہندوستان کے آراس اور محافل کی اس نے تنقیدی قلم سے عکاسی کی ہے۔ اولیاء کرام کے آراس اور ان کی بارگاہوں میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے آج کل ہندوستان کی سرزمین پر جو محفلیں سجائی جا رہی ہیں اس کا پس منظر اور پیش منظر مختلف ہوتا ہے۔ کرامتوں کو بیان کرنا جی برحق ہیں کرامتیں، سنی صحیح العقیدہ کرامتوں سے کبھی نہ انحراف کرتا ہے نہ کرے گا، لیکن صرف کرامتوں کو بیان کر کے اولیاء کرام کی زندگی کا جو مشن ہے، ان کی بعثت کا جو مقصود الہی ہے، اس پر توجہ نہ دینا اور جھومنا، نعرے لگانا بہت عجیب انداز میں اکثر و بیشتر ساری محفلیں تو نہیں کہی جا سکتی۔ کسی بھی اللہ کے ولی کے حوالے سے جب اس قسم کی محفلیں سجائی جاتی ہیں تو آج کل ہندوستان میں جو رواج ہے، جو بنیادی عنوان ہوتا ہے اکثر اور بیشتر، اب اس کے مقاصد، اس کے پس پردہ جو اسباب ہیں، جو نیتیں ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ مگر صاحب قلم لکھتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے، جس کی وضاحت ان دو جملوں میں کہ کسی بھی اللہ کے ولی کے حوالے سے ہر مسلمان اور خصوصاً اللہ کا وہ ولی جو تاریخ ساز ہے، جس کی شخصیت اور جس کی خدمات پر تاریخ بھی نازا نظر آتی ہے، اس شخصیت کے حوالے سے، اس ذات کے حوالے سے وہ کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، کن حالات میں پیدا ہوا، ان کے والدین کون تھے، ان کا بچپنا کیسا تھا، ان کی جوانی کیسی تھی، ان کی بزرگی کیسے تھی، اور دیار ہند میں سب سے زیادہ جس پر زور دیا جاتا ہے اسی کو فوکس کیا جاتا ہے کہ ان کی کرامتیں برحق ہیں، کسی کو انکار نہیں بابا، مگر کسی بھی اللہ کی برگزیدہ ہستی کا مطالعہ کرتے وقت، کسی بھی تاریخ ساز شخصیت کو پڑھتے وقت جو بنیادی سوال جس پر گفتگو ہونی چاہیے وہ سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مخدوم سمنانی کو دنیا میں کیوں بھیجا تھا۔ نیر شریف برحق ہیں، جناتوں کے شر سے، سحر اور آسیب سے شفایابی برحق ہے۔ حضرت کے فیوز و برکات کل بھی جاری تھے اور آج بھی جاری ہیں، لیکن آج گفتگو ہوگی اس مشن کے حوالے سے جس مشن کے ماتحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مخدوم سمنانی کا انتخاب فرمایا۔ ہماری قوم کرامتوں کو اور فضائل کو سنتے سنتے اتنی عادی ہو گئی ہے، اتنی عادی ہو گئی ہے طبیعتیں، اور کچھ ایسا ہندوستان کی سرزمین پر ماحول بنا دیا گیا ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ نشتر جو لگاتا ہے وہ قاتل نہیں ہوتا ہے، یہ تنقید برائے اصلاح ہو رہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی محو خواب ہیں، رات کا وقت ہے، آدھی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ندا ہوئی،
کہ جنید بیدار ہو جاؤ، اٹھ گئے۔ سید الطائفہ آپ کو کہا جاتا ہے، آپ مجتہد صوفی ہیں، مسائل تصوف میں اگر اختلاف ہوتا ہے تو آپ کی رائے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی کو حکم ہوتا ہے کہ فلاں مسجد میں چلے جاؤ، میرا ایک بندہ پریشان حال ہے، اس کی دستگیری کے لیے وہاں پہنچو۔ اشرفی یا درہم و دینار کی تھیلی لے کر، بہت پریشان حال ہے، وہ تکلیف میں، فوراً پہنچو مدد کرنے کے لیے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات کو اٹھے، وضو فرمایا اور فوراً اس آدمی کی تلاش میں کہ آخر وہ کون خوش نصیب ہے، وہ کیسا اللہ کا محبوب ہے کہ اللہ نے آدھی رات کو، میں محو خواب تھا، مجھے نیند سے اللہ نے۔ تو حضرت جنید بغدادی کی بھی دلچسپی بڑھ گئی تھی اس کی زیارت کے لیے، دیکھنے کے لیے، ملاقات کے لیے کہ کون اللہ کا وہ پیارا ہے۔ جنید بغدادی جب پہنچے تو مسجد میں وہ محو عبادت تھا، نماز پڑھ رہا تھا، انتظار میں کھڑے ہوئے۔ جیسے اس آدمی نے، اللہ کے بندے نے سلام پھیرا، فارغ ہوا تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سلام کیا، جواب ملا۔ آپ نے درہم دینار کی جو بھی تھیلی تھی خدمت میں پیش کر دی، کہا یہ آپ کے لیے ہے۔ اس بندے خدا نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں پھر سجدہ ریز ہوا، لیکن نہ حضرت جنید بغدادی کو جی بھر کے دیکھا، نہ نام پوچھا، نہ تعارف، بالکل اجنبی اور بیگانہ بن کر ملاقات کی۔ تو حضرت جنید بغدادی اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر اسے سلام کر دیا جاتا ہے انسان کی فطرت میں بھی یہ چیز ہے۔ لیکن دور حاضر میں لہرانے کا اور چہرے سرخ کرنے کا جو ہے کچھ زیادہ ہی کچھ لوگوں کو شوق چڑھا رہتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی کو نہ جی بھر کے دیکھا، نہ تعارف کہ کون ہو، کس لیے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کچھ نہیں، اپنی چیز لی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت جنید بغدادی کو اور تعجب ہوا کہ کیا مسئلہ ہے، ایک تو آدھی رات کو میں اٹھ کر آیا اور اس بندے خدا کی میں نے مدد کی ہے، تعاون کیا ہے، لیکن یہ کیسا بے نیاز بندہ ہے کہ نام پوچھنا تو درکنار، خیریت پوچھنا تو درکنار، میں نے جو تعاون کیا ہے شکریہ بھی نہیں ادا کر رہا ہے، شکر بھی نہیں کر رہا۔ کہتے عجیب معاملہ ہے۔ خیر، اس کی بے توجہی دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ عارف باللہ ہیں آپ، خاموش رہے، بدگمانی نہیں کرتے تھے۔ بزرگان دین کبھی بدگمانی نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جانے سے پہلے اس بندے خدا سے کہتے ہیں کہ بندے خدا، یہ تھیلی تم کو میں نے دے دی ہے، اس میں اتنی رقم ہے، جو بھی کہنا تھا کہہ دیا۔ کا مزید اگر رقم کی ضرورت محسوس ہوئی، اگر مزید رقم کی ضرورت محسوس ہوئی تو بغداد کے کسی بھی کوچے اور گلی میں جنید بغدادی کا نام لینا، تم کو میرے دروازے تک پہنچا کر چلا جائے گا۔ یہاں کا چپا چپا مجھ سے واقف ہے، ہر کہ و ماہ مجھے جانتا ہے، ہر چھوٹا بڑا، غریب کارا گورا، جنید بغدادی کے مکان کی طرف تمہاری رہبری کر دے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ بندہ جو اب تک خاموش تھا کہتا ہے کہ اچھا تو جنید ہے، مجنون انت، بولے تو پاگل ہے، بولے میں تو سمجھتا تھا، بڑے چرچے سنے تھے تیری، بڑی باتیں تیرے بارے میں نے سنی کہ تو بڑا اللہ والا ہے، معرفت کا غواص ہے، مگر حق تو یہ ہے کہ جنید مجنون انت، تو پاگل ہے، تجھ سے بڑا پاگل میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ کس نے تجھے معرفت کا غواص کہہ دیا؟ کس نے تجھے اللہ کا ولی کہہ دیا؟ حضرت جنید بغدادی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بندہ نہیں، یہ صاحب سر ہے اور مجھے تہدید کی جا رہی اللہ کی طرف سے۔ وہ بندہ کہتا ہے مجنون انت یا جنید تو پاگل ہے، تو دیوانہ ہے کہ تجھے اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جس خدا نے آدھی رات کو تجھے نیند سے بیدار کر کے میری دستگیری کے لیے بھیجا ہے، اس خدا کی چوکھٹ کو چھوڑ کر جنید کا پتہ بغداد میں پوچھتا پھرو۔
تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی بھی اللہ کے ولی کو جب پڑھنا چاہیے یا سننا چاہیے تو اس حوصلے کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ ان کی زندگی کا جو مشن تھا، ان کی بعثت کا جو مقصد تھا، کسی بھی تاریخ ساز اللہ کے ولی کے حوالے سے یہ جو کوشچن مارک ہے، یہ بنیادی سوال ہے۔ کرامتیں تو برحق ہے، لیکن کرامتوں کی بھلبلیہ میں ہندوستان کی سرزمین پر بعض مقررین نے کہ مقصد اصلی کی طرف ہماری توجہ نہیں رہی ہے، اور پھر شخصیتوں کو اڑایا جا رہا ہے۔ آج کل بابا شخصیتوں کو اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کے وہ عظیم مبلغ ہیں، قیامت تک جتنے مسلمان پیدا ہوں گے ہند کی سرزمین پر، بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت مخدوم سمنا کا احسان ان کی گردن پر رہے گا۔ ہندوستان کی سرزمین پر مذہب اسلام کی حنا بندی کے لیے جو قربانیاں آپ نے دی ہے، وہ تاریخ کا ایک بنیادی حصہ ہے جسے جاننے کی، پڑھنے کی، سننے کی ضرورت ہے۔ کیا رشتہ ہے ہمارا اور آپ کا حضرت مخدوم سمنا سے؟ کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا آپ کا ہمارا، کوئی خاندانی رشتہ ہمارا آپ کا حضرت مخدوم سمنا کا۔ 6 صدیاں بیت چکی ہے، لیکن محرم کے آخری عاشورے میں حضرت مخدوم سمنا کی بارگاہوں میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے مساجد میں، محلوں میں، شہروں میں جا بجا محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ آج اس تعلق اور ربط کو سمجھنا ہے۔ کسی بھی اللہ کے ولی کو، ان کی شخصیت کو جب بالخصوص دور حاضر میں قرآن اور حدیث کے تناظر میں جب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ جب اللہ کے ولی، کسی بھی ولی کی سیرت کو اور اس کی عظیمت کو، اس کے کردار کو، اس کے اخلاق کو اور اس کے مشن کو کتاب و سنت کی روشنی میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ایمان اور عقیدے کو ایک ایسی جلا حاصل ہوگی کہ دور حاضر کا کوئی بدباطن، کوئی باطل، کوئی رافضی، کوئی نیم رافضی، کوئی وہابی، کوئی دیوبندی تمہیں ٹس سے مس نہیں کر پائے گا۔ حالانکہ کرامتیں حق ہیں، کرامتوں سے دلوں کو جلا ملتی ہے۔ واقعات اللہ والوں کے سننا اور سنانا یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ قرآن اپنی مقدس قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا یہ مقدس کلام ہمیں پیغام دیتا ہے، اس حوالے سے فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا۔ قصہ بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا۔ لیکن نہیں اہل سنت، امام اہل سنت کے دیوانوں، اعلی حضرت کے چاہنے والوں، تمہیں دور حاضر میں عالمی سطح پر پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں، آج اس کے لیے اپنے انداز کو، اپنی فکروں کو بدلنا ہوگا، اپنے محوروں کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ اور قرآن اور سنت نے، ہمارے اکابرین نے، غوث اعظم نے، احمد الرفاعی نے، غریب نواز نے، حضرت غوث العالم نے، حضرت مخدوم سمنا نے، حضرت مخدوم فقی علی ماہمی نے، ان بزرگان دین نے اور ان جیسے اکابرین امت نے اہل اللہ کو پڑھنے کا جو طور طریقہ دیا ہے اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک رشتہ ہے ہمارا اور آپ کا، اور وہ رشتہ روحانی رشتہ ہے۔ میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی رشتے کا یہ بین ثبوت ہے کہ ہم اور آپ اس چھوٹی سی محفل میں یہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے ہیں۔ دونوں چیزوں کا بیان ہے۔
ایک ایمان اور ایک عمل صالح. سیجعل لہم الرحمن ودا. نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، قرآن نے کہا. ایک مسلمان، سنی مسلمان حج اس لیے کرتا ہے کہ قرآن نے فرمایا ہے. زکوٰۃ اس لیے دیتا ہے صاحب نصاب کہ قرآن نے کہا ہے. قرآن اس لیے پڑھتا ہے کہ قرآن نے کہا، اللہ کے رسول نے بتایا ہے. ماں باپ کا ادب و احترام اس لیے کرتا ہے کہ قرآن نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے تعلیم. رشتہ داروں کا احترام، علماء کا احترام، حرام چیزوں سے ایک مسلمان اس لیے بچتا ہے کہ قرآن نے فرمایا ہے، سرکار نے منع فرمایا ہے. کہتے نا کہ بابا یہ کہاں سے یہ عرس کی محفلیں، اور کیا ضرورت ہے تم کو حضرت مخدوم سمنا کا، غریب نواز کا، سلطان الہند کا، بڑے پیر کا عرس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم کیوں کرتے ہو؟ میں بالکل مختصر اور ایک آسان انداز میں کہ سنی مسلمان اللہ والوں کا، اللہ کے ولیوں کا عرس اس لیے کہتا ہے، نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ قرآن نے کہا، حج اس لیے کرتا ہے کہ قرآن نے کہا، زکوٰۃ اس لیے دیتا ہے کہ قرآن نے کہا، اور قرآن اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح سے ایک مسلمان اللہ کے ولیوں کی محفلیں اسی لیے سجاتا ہے کہ قرآن نے کہا ہے. اور شان دیکھے کیا ان کی. قرآن یہ انقلابی کتاب ہے. تلاوت کرنے سے صرف ثواب ملے گا، تلاوت کرنے سے صرف ثواب ملے گا، دل کو نہیں بدلے گا. تلاوت کا یہ انداز یا یہ جو روزانہ ایک پارہ دو پارہ جو بھی آدمی پڑھتا ہے حسب توفیق، تو ثواب تو ضرور ملے گا. لیکن قرآن کسی شخصیت، کسی ذات کو یا معاشرے کو اسی وقت بدلتا ہے جب اسے تدبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو قرآن اس کے دل کو بدلنا شروع کر دیتا ہے. تو قرآن قسم کھانے کی کتاب نہیں ہے. ایک قاضی کے لیے کتاب قضات ہے، ایک مفتی کے لیے کتاب فتویٰ ہے. قرآن ایک صوفی کے لیے کتاب تصوف ہے، ایک ادیب کے لیے کتاب ادب ہے. قرآن کو جس نظریے سے دیکھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے تمہیں اس میں نظر آئیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کا انداز دیکھیں. جہاں قرآن نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکامات بتائے ہیں، اسی قرآن نے اللہ کے ولیوں کی شان بتائی ہے، ان کا مرتبہ اور مقام ہمیں بتایا ہے. قرآن انقلابی کتاب ہے. قرآن نے صرف عبادتوں کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ قرآن نے رسولوں کی عظمت کا بھی بیان فرمایا ہے، ترسیلی قوت کو بھی بتایا ہے، اولیاء کرام کی عظمتوں کو بھی بتایا ہے، اور ان کی کرامتوں کا بھی ذکر قرآن میں فرمایا ہے. تو انداز دیکھیں قرآن کا. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال، اعمال حسنہ کرتے رہے، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت دلوں میں پیوست کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے. ود ہے. پہلی شرط ہے ایمان. غیر سنی ولی نہیں ہو سکتا بابا. غیر سنی نہ کوئی رافضی، نہ کوئی ریم رافضی، نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی وہابی. جتنے ولی ہیں تو ہم اہل سنت کے ہیں. غوث اعظم ہے تو سنیوں کے، غریب نواز ہے تو سنیوں کے، حضرت احمد الرفاعی ہے تو سنیوں کے، حضرت مخدوم سمنانی ہے تو سنیوں کے، داتا علی ہجوری ہے تو سنیوں کے. جتنے دنیا میں اولیاء ہیں سب سنیوں کے. اہل سنت کے علاوہ تمہیں کہیں ولی نہیں ملے گا. ان ولیوں کا خطبہ اللہ ان کی شان قرآن میں بیان فرما رہا ہے. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی معراج حاصل کر لی، بلندی حاصل کر لی. وعملوا الصالحات،
اعمال صالحہ انجام دیتے رہے، تقوی کی زندگی گزاری، سیجعل لهم الرحمن ودا۔ کیا آپ نے دیکھا ہے مخدوم سمنا کو؟ حضرت غوث العالم کی زیارت کی ہے آپ نے؟ نہیں کی۔ ہم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ 6 صدیاں بیت چکی ہے، لیکن اللہ ان کی محبتوں کا چراغ، ان کی معرفت کا چراغ، ان کی عقیدتوں کے چراغ کی لو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت مخدوم سمنا اور آپ جیسے اولیاء کی محبت اگر مسلمانوں نے ہند کے دلوں میں ہے تو یہ آپ کے خانوادے کی وجہ سے نہیں ہے، کسی عالم یا کسی مفتی کی وجہ سے نہیں ہے، قاضی کی وجہ سے نہیں ہے، علماء کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس کی محبوبیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے سیجعل رحمان ودا، اس کی محبت دل میں میں ڈال دیتا ہوں۔ ایک ہے محبت اور ایک ہے ود۔ قرآن کریم میں اس آیت کریمہ میں اللہ نے ود، ابھی محرم کا مہینہ گیا، محرم کا ہی مہینہ چل رہا ہے، آیت مودت پر آپ نے خطابات سنے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ مودت، یہ ود۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ود کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے محبت، کسی کو چاہنا، کسی کو چاہنا، پیار کرنا۔ مفسرین یہاں پر فرماتے ہیں جب کسی کی محبت انتہا کو پہنچ جاتی ہے، محبت میں اشتیاق شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے، شدت شوق جب پایا جاتا ہے، اب وہ محبت نہیں، اسے ود سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ابن حیان لکھتے ہیں، قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن حیان فرماتے ہیں اذا رأى اللہ عبدا، جب اللہ تبارک و تعالی کسی ایسے بندے کو دیکھتا ہے اقبل الیہ بقلبہ، کہ اپنے دل کو لے کر خدا کی بارگاہ میں وہ حاضر ہے، اپنے دل کو خدا کی رحمتوں کے چوکھٹ پر رکھ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے بندے کے دل کو دنیا کے تمام مسلمانوں کے، تمام مومنین، جنات اور تمام فرشتوں کے سامنے اٹھا کر رکھ دیتا ہوں اور اس دل کی محبت تماموں کے دل میں میں ڈال دیتا ہوں، پیوست کر دیتا ہوں۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، ایک ہے محبت اور ایک ود، اسے آپ سمجھیں یہاں پر آیت کریمہ میں ود فرمایا گیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں اولیاء کرام کی، میرے جو محبوب ہیں، جو ایمان والے ہیں اور جو سچے اور اعمال حسنہ، تقوی اور طہارت کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی محبت کو میں لوگوں کے، مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ یاد رکھیں محبت کے اسباب ہوتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اگر محبت کرتا ہے تو کوئی وجہ ہوتی ہے، محبت کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ صداقت، دوست ہے، ایک دوست دوسرے دوست سے محبت کرتا ہے، سامنے والا دوستی کا جواب محبت سے دیتا ہے۔ رشتہ دار ہے، باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے، ماں سے محبت کرتا ہے کہ یہ میری ماں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صداقت ہے، رشتہ داری ہے، احسان ہے، یا پیسہ ہے، یا دولت ہے، یا کوئی خوبی ہے، عزیزان ملت اسلامیہ یہ محبت کے اسباب ہیں، حتیٰ کہ یہ محبت تو کافروں میں بھی پائی جاتی ہے، یہ محبت تو کافروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ قرآن کریم میں اس آیت کریمہ میں ود کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا، میں مومنین کے دلوں میں میرے اس بندے کی ود ڈال دیتا ہوں۔ ود کسے کہتے ہیں؟
اس سلسلے میں صاحب تفسیر رازی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ میں اللہ فرماتا ہے جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں، جب اپنا دل میری بارگاہ میں لے کر وہ حاضر ہوتا ہے، میری چوکھٹ پر حاضر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کی ود ڈال دیتا ہوں۔ یاد رکھے ود ایسی محبت ہے جس میں کوئی سبب نہیں پایا جاتا ہے، بغیر کسی سبب کے اللہ فرماتا ہے کہ ایک بندہ اللہ فرماتا ہے میرے ولی سے اگر محبت کرتا ہے تو اس محبت کی وجہ کہتے ہیں بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی مباد کے، بغیر کسی دنیاوی محبت کے لیے اسباب ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے بغیر اسباب کے میں اس کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں، حتیٰ کہ کفار اور مشرکین بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ غریب نواز کی بارگاہ میں چلے جائیں، جہاں آپ کو ہزاروں مسلمان نظر آ رہے ہیں وہاں کفار بھی نظر آ رہے ہیں، وہاں مشرکین بھی نظر آ رہے ہیں۔ حضرت مخدوم سمنا کی بارگاہ میں آپ چلے جائیں، وہاں پر وہی حال ہے بابا۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے بابا کہ حضرت مخدوم سمنا کی جو محبت ہے ہمارے اور آپ کے دلوں میں، جس کا مظاہرہ کرنے کے لیے، جس محبت کا اظہار کرنے کے لیے، جس محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر حاضر آئے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، یہی ایک وہ محبت ہے، وہی ایک وہ نسبت ہے۔ اسی نسبت کو 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ نسبتیں ہمارا اعزاز ہے، نسبتیں ہمارا فخر ہے، نسبتیں ایک سنی مسلمان کا جنون ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، نسبتیں جب تک تمہارے گلے میں رہے گی، نسبتوں کا غلامی کا پٹا تمہارے گلوں میں رہے گا، انشاءاللہ محفوظ رہو گے۔ اہل بیت کی نسبت کا پٹا، صحابہ کی محبت کا پٹا، صحابہ کی وفاداری کا پٹا، مسلک کی وفاداری کا پٹا، حضرت مخدوم سمنانی کی غلامی کا پٹا، جتنے اولیاء ہیں سب ہمارے ہیں، سب، اور سب کے بابا الگ الگ رنگ۔ حضرت مخدوم سمنا حسینی سادات میں سے، شہزاد رسول ابن بطول آپ حسینی سادات میں سے۔ نہ جانے کتنے ہزاروں کافروں کو آپ نے پل بھر میں کلمہ پڑھایا بابا۔ خراسان ایران کا مشہور شہر، سمنا پائے تخت، آپ کے والد ماجد وہاں کے بادشاہ ہیں، لیکن یہ درویش صفت بادشاہ ہیں، یہ دن کے وقت تخت شاہی پر جلوہ فرما ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، رات گزر جاتی ہے تو محراب میں مصلی پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، راتیں عبادتوں سے معمور ہے۔ حضرت مخدوم سمنا کی والد محترمہ کے حوالے سے مورخین لکھتے ہیں بلکہ وقت کی رابعہ بصریاں تھی، آپ بے اولاد ہیں، اولاد سے محروم ہیں۔ اب آپ سوچیں جن کو اللہ نے اولاد عطا کی ہے اور جو بے اولاد ہیں وہ سوچیں کہ کتنی بڑی اولاد نعمت ہے، یہ رزق ہے، سب سے بڑا رزق ہے یہ اولاد۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف روٹی چاول کھانے پینے کی اشیاء، یہی نہیں، اولاد بھی رزق ہے بابا۔ تو بے اولاد تھے آپ، خوب دعا کرتے تھے کہ اللہ اولاد نرینہ عطا فرما۔ حضرت کی والدہ بھی نجیب ہیں، سادات میں سے، آپ کے خاندان کے ایک بزرگ، بہت بڑے بزرگ اپنے وقت کے کتب گزرے ہیں، خواب میں تشریف لائے، پہلی بشارت دی انشاءاللہ شہزادی بیٹی فکر مت کرنا، اللہ نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ چند دن گزرے، عدل و انصاف کا ماحول ہے ایران کی سرزمین پر، خراسان کی سرزمین پر، سادات کا بالکل۔ تو اچانک جو ہے سمنان کی گلیوں میں ایک مجذوب رہتے تھے بابا، اچانک ایک مرتبہ حضرت کے گھر میں تشریف لائے، حضرت کے محل میں تشریف لائے، سیدانی تھی، سیدہ تھی حضرت کی والد محترمہ، سلام کی ادب سے، اور عالم جزم کہتے ہیں کہ
آپ کے والد ماجد سے خطاب کرتے ہوئے کہ کیا تم اللہ سے، میں نے دیکھا ہے کہ تم اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہو، اولاد نرینہ مانگ رہے ہو. تو چونکہ گفتے اللہ بود گرچہ ذو الحلقوم عبداللہ بود، اللہ کے ولی کی زبان وہ سیف زبان ہوتے ہیں، ان کے دل بہت اجلے ہوتے ہیں، اس لیے جو زبان سے بول دیتے ہیں وہ ہو بھی جاتا ہے فوراً. جن کے دل اجلے ہوتے ہیں ان کی زبانیں بہت پاکیزہ ہوتی ہیں، ان کی زبانیں بہت مستجاب ہوتی ہیں. تو حضرت نے کہا کہ جی آپ دعا فرمائیں. اس مجذوب اللہ کے ولی نے دعا فرما دی. آپ تاریخ کی شخصیتیں، جتنی بھی تاریخ ساز شخصیتیں آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں، چاہے غوث پاک ہو، احمد الرفاعی ہو، محمد قطانی ہو یا غریب نواز ہو، ان سبوں کی زندگی میں ایسی اسلام کی بے شمار ہستیاں ہیں. ان کی زندگیوں میں جو انقلاب آئے ہیں، نہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے ہاتھ ضرور ہے کسی بزرگ کا. آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ کو. تو دعا دی حضرت نے، دل مطمئن ہوا. ولادت سے تقریباً 3 مہینے پہلے تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور حکم ہوتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی 2 بیٹوں سے تمہیں نوازے گا، 2 بیٹوں سے تمہیں نوازے گا. حضور نے نام بھی تشخیص کر دیے، کا ایک کا نام اشرف رکھنا اور دوسرے کا نام عراف رکھنا. وہابی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. معاذ اللہ، جس کا نام محمد اور علی ہے اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ارے میاں، محمد و علی تو بہت دور کی بات ہے. اگر دیکھنا ہی ہے تو کچھوچا معلّہ کی سرزمین پر مخدوم سمنا غوث العالم کی بارگاہ کو آ کے دیکھ لے. ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں اور حضرت مخدوم سمنانی کی ولادت کی خوشخبری بھی ملی، بشارت دی. اور بابا حضور کا خواب ہے نا، بابا حضور کا خواب ہے، کوئی ڈپلیکیٹ تو آ نہیں سکتا بابا. آج تو گڑبڑ ہے، بہت سوچ سمجھ کے بابا میں محافل میں اور پروگرام میں جانا. آج تو اعلیٰ حضرت کے نام کو کچھ لوگوں نے جو ہے ATM بنا کے رکھا ہوا ہے بابا. آپ سمجھ گئے ہیں، بہت حالات عجیب ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ معلوم نہیں میرے بعد جو ہے کیا ہوگا، حالات کیسے، وہی کچھ دیکھنا ہے. صبح کے تخت نشی شام کو مجرم ٹھہرے، صبح یہاں ہے اور شام کو وہاں ہے. کچھ بابا اللہ کی خفیہ تدبیر. اب بابا علم پہ زیادہ جو ہے غرور اور اس پر بھروسہ اچھی چیز نہیں ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد امام ہے، جوانی میں آپ کی کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی. شاگردوں نے پوچھا کہ حضور اتنے جلیل القدر محدث ہیں آپ، مجتہد ہیں، اتنے بڑے صوفی ہیں، جوانی میں آپ کی کمر ٹیڑھی ہو گئی، کیا حال ہے؟ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، یہ جملہ دھیان سے سنیں. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں میں نے اپنے 3 مجتہد استادوں کو مرتد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ان کی اس کیفیت کو جوانی میں میری کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جس علم پر اللہ اور اس کے رسول کے فضل کی مہر نہیں لگتی ہے، وہ علم اسے نفع نہیں پہنچاتا. ایسا علم حاصل کرنے والا اور ایسے علم پر لہرانے والا کبھی تو تاریخ میں اشرف علی تھانوی بن کر ابھرا ہے، کبھی اسماعیل گنگوہی بن کر ابھرا ہے، کبھی اسماعیل گنگوہی، کبھی نانوتوی بن کر ابھرا ہے. اور جب اللہ اور اس کے رسول کے فضل کی مہر لگتی ہے تو بریلی کا امام احمد رضا بن جاتا ہے. وہ مفتی اعظم، مفتی عالم مختر، مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے میں علماء کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کروں گا جو لہرا رہے ہیں. عجیب ماحول ہندوستان میں پیدا کر کے رکھ دیا ہے. اللہ سے فضل مانگو. صرف اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے بابا معاملہ نہیں چلے گا، بلکہ اعلیٰ حضرت کا عشق بھی مانگنا، اعلیٰ حضرت کا وہ ادب بھی مانگنا اور اعلیٰ حضرت کا وہ تفقہ.
یکمن علم را دہمن عقل باید. کسی کے پاس ایک علم ہو، ایک من علم ہے نا بابا، بزرگان دین فرماتے اس کو خرچ کرنے کے لیے 10 من عقل ہونی چاہیے بابا. بہت گڑبڑ ہو گئی ہے سوشل میڈیا میں، یہ کچھ لوگ ایسے لہرا رہے ہیں، بس اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے. یہ تنقید اصلاح کے لیے تنقید ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر سے بابا بچنا چاہیے. ہاں خفیہ تدبیر سے بچنا چاہیے بابا. تو حضرت مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بے مثال، ان کی تبلیغ بے مثال. ہندوستان کی سرزمین پر جس مشن کے لیے آپ تشریف لائیں، آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں کہ آپ کی ولایت کے چرچے شروع ہو چکے ہیں. قرآن کی اس آیت کو آپ دیکھیں، حضرت مخدوم سمنا کو میڈیا نے یا ہندوستان کی کسی خانقاہ نے ولی نہیں بنایا ہے، اور کسی خانقاہ نے ان کو نہیں اڑایا ہے، بلکہ ان کی عظمتوں کے پھریرے جو آج آسمانوں پر لہرا رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جس کا انتخاب میں کرتا ہوں وہ سوشل میڈیا کا محتاج نہیں ہوتا، سوشل میڈیا اس کی محتاج ہوتی ہے، کیونکہ یہ میڈیا ان کا بڑا مضبوط ہوتا ہے. تو حضرت مخدوم سمنا کو آپ دیکھیں، ان کی پیدائش دیکھیں. آپ حضور خواب میں تشریف، آپ کی جد کریم تشریف لاتے ہیں خواب میں. اب دیکھیں نا بابا کہ خواب میں تشریف لانے کے بعد سرکار نے بشارت دی. حضور کا خواب ہے نا بابا، ہاں حضور کا خواب تو جو ہے حضور نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں مجھے دیکھا حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. حضور کے خواب میں کوئی شکل وہ خواب سچے ہوتے ہیں. وہ خواب کیا ہوتے ہیں؟ سچے ہوتے ہیں. اب سرکار کہتے ہیں گھر والوں کو، آپ کے والدین کریمین کو اطمینان ہو گیا کہ ہیڈ کوارٹر سے مرکز سے مہر لگ چکی ہے. 3 مہینے ابھی باقی تھے کہ سمنان کی گلیوں میں، وہاں سمنان میں محل کے ارد گرد جو ہے باؤنڈری تھی، قلعہ نما تھا، اندر تھا حضرت کا محل، اور رات کا وقت ہوتا تھا تو دروازہ سمنان کی گلیوں میں، محل کے اندر بھی اور پورے علاقے میں، پورے شہر میں لگاتار 3 مہینے تک اللہ کا وہ مجذوب ولی بار بار گلی کوچے میں کھڑا رہتا تھا اور ایک اعلان کرتا تھا، باادب ہوشیار، حضرت مخدوم اشرف جہاں تشریف لا رہے ہیں، باادب ہوشیار. ابھی حضرت مخدوم سمنا کی ولادت نہیں ہوئی ہے، آپ کی آمد سے پہلے اللہ کا ولی بار بار گلیوں میں اس قسم کے جملے دہرا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ اے خراسان والو ہوشیار ہونا کہ اللہ کا محبوب ولی، اللہ کا پیارا ولی مخدوم سمنا اشرف جہانگیر تشریف لا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، پہلے تو لوگ حیران تھے، اور جو شناور تھے وہ تو جانتے تھے، جو صاحب دل تھے وہ، کہ یہ بزرگ آدمی ہے، یہ ایسے نہیں بول رہے ہیں، یہ من اللہ ہے. رات کا وقت تھا، شب ولادت ہے نا. اچانک جو ہے محل کے رات میں چونکہ باؤنڈری جو ہوتی تھی ارد گرد میں جو فصیل تھی، اس کے دروازے بند کیے جاتے تھے، کوئی اندر غلط آدمی نہ گھسنے پائے. تو فصیل پر جو ایک سپاہی کھڑا تھا، اس نے دیکھا کہ آواز آ رہی ہے، آواز قلعے کے باہر سے آ رہی ہے، لیکن اچانک کیا دیکھتا ہے کہ میں تو قلعے کے باہر دیکھ رہا تھا کہ وہاں سے آواز آ رہی ہے، لیکن آواز دینے والا حضرت ابراہیم مجذوب قلعے کے اندر داخل ہو چکا ہے. پہلا تو یہ سوال کہ یہ قلعے کے اندر کیسے داخل ہو گیا عزیزان ملت اسلامیہ. اس کے بعد قلعے میں آواز سنائی دیتی ہے، قلعے والوں کو حضرت کا جو کاشانہ ہے، حضرت کا جو محل ہے، اس محل کے ارد گرد اعلان ہو جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، 8ویں صدی 7ویں 8ویں صدی ہجری کے اوائل میں حضرت مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو جاتی ہے. معزز سامعین کرام، اب دیکھیں کہ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کا نام بھی، حضور نے آپ کا نام، یہ قرآن کی آیت دیکھیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بغیر کسی سبب کے
محبت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے دنیاوی اسباب ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب ہوتے ہیں میں بغیر سبب کے ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں، اور وہ محبت ایسی کہ اس محبت کے بغیر ان کو قرار نہیں آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں کہ سمندر میں پانی میں مچھلی بھی رہتی ہے اور مینڈک بھی رہتا ہے۔ یہ محبت اور ود کو جو ہے مزید آپ سمجھ لیں کہ محبت اور ود میں کیا فرق ہے۔ اگر سمندر سے مچھلی کو، اگر تالاب سے مچھلی کو پانی کے باہر اگر نکال دیا جائے تو مچھلی تڑپنے لگتی ہے، بے آب کے جو ہے اس کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے، اور اسی تالاب سے اگر مینڈک کو آپ باہر نکال دیں، خرامہ خرامہ دوڑتے ہوئے چلتے ہوئے کسی گوشے میں چلا جائے گا، پانی کے باہر بھی وہ زندہ رہتا ہے اور پانی کے اندر بھی، چونکہ پانی کو اس سے محبت ہے، اور مچھلی پانی کے باہر نکال دی جائے تو تڑپنے لگتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مچھلی کا رشتہ پانی سے ود کا رشتہ ہے، ایسے ایک بندہ مومن کا، ایک سنی صحیح العقیدہ کا جو ولی سے رشتہ ہوتا ہے وہ ود کا رشتہ ہوتا ہے، اور یہ اسباب کی وجہ سے نہیں۔ حضرت مخدوم سمنا سے ہم محبت ان کی عبادتوں کی وجہ سے نہیں، ان کی ریاضتوں کی وجہ سے نہیں، ان کے مجاہدوں کی وجہ سے نہیں، ان کے تبلیغ اور مشن کے وجہ سے نہیں، بلکہ اس نسبت کی وجہ سے جو نسبت خدا سے ان کو حاصل ہے۔ اللہ فرماتا ہے پہلے میں ان کی شان محبوبیت دیکھیں، یہ شان محبوبیت دیکھیں، یہ محبتوں کا رشتہ دیکھیں کہ ہم اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، حضرت مخدوم سمنا کی شان محبوبیت دیکھیں، قرآن کی روشنی میں اللہ کے بندوں کی شان اور ان کا مرتبہ اور مقام سمجھنے کی، ہاں ان کی کرامتیں سننے سے، ان کی زندگی کو پڑھنے سے محبتوں میں ترقی ضرور ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ان اسباب کی وجہ سے ہم اللہ والوں سے محبت، بلکہ یہ نظام سماوی ہے، یہ معاملہ سماوی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ان کی محبت کا تعلق صرف دنیا میں نہیں رہتا بابا، اللہ کے ولیوں کی محبت کا چرچا جیسے ہم اور آپ یہاں کر رہے ہیں نا بابا، ایسے نہیں ہے بابا۔ جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جب اللہ کسی کا انتخاب فرما لیتا ہے، مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، ناد اللہ فی السماء، اللہ آسمانوں میں بھی اعلان فرماتا ہے، آواز دیتا ہے، یا جبرائیل، اے سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار جبرائیل آؤ۔ فرشتوں میں رسول ہیں آپ، اللہ کی بارگاہ میں قرب خاص میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں ذکر جمیل ہوتا ہے، کہتے ہیں یا جبرائیل احب فلانا، یہ حضور فرما رہے ہیں کہ جبرائیل میں نے فلاں کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، عبد القادر جیلانی میرا محبوب ہے، محبوب الہی میرا محبوب ہے، علاء الحق پنڈوی میرا محبوب ہے، اخی سراج میرا محبوب ہے، مخدوم کبیر میرا محبوب ہے، مخدوم صغیر میرا محبوب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو اپنی شان محبوبیت سے نوازتا ہے تو اس کا چرچا، اس کی محبت صرف زمین میں نہیں بلکہ فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ جبرائیل، آج وہابی دیوبندی سے ایک محفل پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم اللہ والوں کا یہ عرس مناتے ہو، ان کی محفلیں، میاں کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر قال اللہ اور قال الرسول کی روشنی میں عظمت اولیاء کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسجد میں ہم گھنٹیاں نہیں بجا رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو مسلم شریف کی، ناد اللہ، اللہ ندا دیتا ہے یا جبرائیل، جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ فرماتا ہے یا جبرائیل احب فلانا، اے جبرائیل میں نے اشرف جہانگیر سمنانی کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، فاحبہ، جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ وہاں ذکر ہو رہا ہے، وہاں تو وہاں کیا ہو رہا ہے بابا؟ جو یہاں ہو رہا ہے وہ وہاں محبوبوں کا ذکر جمیل اللہ قرب خاص میں جبرائیل سے فرماتا ہے، وہ بھی جنت میں ذکر ہو رہا، کہتے میں نے اسے محبوب بنا لیا، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر۔
پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ جبرائیل کہتے ہیں اللہ میں محبت کرتا ہوں، فرماتا ہے اللہ کہ جا اور آسمان میں ندا کر دے، جتنے فرشتے ہیں سب کو بتا دے، جنت میں بتا دے، پوری جنت میں آسمانوں پر ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں کا انتخاب کر لیا ہے، اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اولیاء کرام کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث مصطفیٰ کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور آسان جملوں میں میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے ولیوں کو بے یار و مددگار مت سمجھنا، یہ اللہ کے محبوب ہے، یہ اللہ کے لاڈلے ہیں۔ قرآن نے انہیں اولیاء اللہ کہا ہے، کہیں ان کو حزب اللہ کہا ہے، کہیں اللہ نے رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ کہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کا مرتبہ اور ان کی شان کا یہ عالم ہے کہ سنی مسلمان جب تک اللہ کے ولیوں پر نماز کی حالت میں سلام نہیں بھیجے گا اور یہاں کی بولی میں سلام نہیں ٹھوکے گا، اس کی نماز پوری نہیں ہوگی بابا۔ ہم مخدوم سمنا کو جو ہے تاریخ کے کتابوں کی روشنی میں نہیں، ہم اللہ کے ولیوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب کسی حقیقت پر قرآن کی مہر لگ جاتی ہے، حدیث مصطفیٰ کی مہر لگ جاتی ہے، اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا سوائے ایران کے، سوائے رافضیوں کے، اس لیے کہ وہاں تو حدیثیں گڑی جاتی بابا، کچھ اوریجنل ہے ہی نہیں بابا، اور ہم تو قرآن اور حدیثوں کے پابند ہیں، قرآن اور حدیثوں کے پابند ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے، سرکار نے فرمایا ہے اپنے وصال سے پہلے، بخاری اور مسلم میں، انا تارکم فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، قرآن کو ساتھ میں، قرآن اصول ہے عقیدے کی، کتاب و سنت سے بنتے ہیں۔ کبھی بھی تاریخ کی کتابیں، بہت تاریخ کی کتابیں، سوشل میڈیا تو کوئی شمار ہی نہیں بابا، یا روز نئے چہرے آتے ہیں، کتنے آئے اور کتنے گئے، صبح کچھ تھے شام کو کچھ ہو گئے۔ ہمیں اللہ کے رسول نے قرآن اور سنت کا پابند بنایا ہے، اور قرآن تو بابا حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے اپنے نئے انداز ہوتے ہیں، سب کے ایک انداز ہوتے ہیں۔ کوئی حضرت مولا علی سے پوچھے، کہتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، حضرت عباس کے بارے میں منقول ہے کہ ابن عباس کے بارے میں منقول ہے کہ اگر میری اونٹ کی نکیل بھی اگر گم ہو جائے تو اسے قرآن کی روشنی میں تلاش کروں گا، ہے نا۔ اللہ والوں نے، بڑے بڑے بزرگوں نے قرآن مجید کی، اب دیکھیں حضرت مخدوم سمنا کو دیکھیں، آپ کی زندگی میں ہے نا سب سے جو قریب، جس کتاب کو آپ نے سب سے زیادہ اپنے قریب رکھا، سینے کلیجے سے لگا کر اس قرآن کے لیے، اور اس قرآن کی کہ معنی اور مفاہیم پر روزانہ آج جھگڑے ہو رہے ہیں، لیکن حضرت مخدوم سمنا کی زندگی کا یہ پہلو کتنا تابناک پہلو ہے۔ آپ جانتے ہیں محض 7 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن بھی بن چکے ہیں، اور قرأت سبا کے آپ قاری ہیں۔ اس کا مطلب سمجھ میں آیا آپ کو؟ قرأت سبا کے آپ قاری بھی اور حافظ قرآن بھی ہیں۔ تو بابا آج ہمارا حال کیا ہے؟ روز سوشل میڈیا پہ ہیک کیا ہے، سوشل میڈیا نے یہودیوں کا ایک جو ہے زبردست ہتھیار ہے، اور آج یہ ہماری کم نصیبی کہہ لیجئے، بدقسمتی تو نہیں کہا جائے گا، کم نصیبی ہے آج ہماری کہ آج سوشل میڈیا جہاں سے دین کی تبلیغ اور اشاعت پرزور انداز میں ہونی چاہیے تھی، وہاں پر علماء اور بعض جو ہے بالکل ایسا تماشا کہ امت پریشان ہے۔ امت پریشان ہے بابا، کدھر جائے بابا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ حل نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہے قرآن تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے امتیوں پریشان حال مت ہونا، اور اس قرآن کو سمجھانے کے لیے میری اہل بیت اور میرے علماء، میرے نائبین ہمیشہ تمہارے درمیان موجود رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، سلسلہ چلتا رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ الٹ پلٹ کر دیکھیں کہ جوانی کے عالم میں صرف 25 سال کی عمر ہے،
بابا 7 سال کی عمر میں تو وہ حافظ قرآن بن چکے ہیں، یہاں تو 40 اور 50 کی عمر ہو جاتی ہے بابا، اور قرآن مجید کی کوئی برا مت ماننا بابا، یہ اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں میں۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ قاتل نہیں ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی چیر پھاڑ کرتا ہے، اگر زخم ہے اس کا مقصد جو ہے مریض کی جان لینا نہیں، اس کی اصلاح کرنا جو ہے مقصد ہوتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارا حال۔ چلو ٹھیک ہے بابا، اپنی تو گارنٹی، اب وہ کارڈ جو ہے بالکل ختم، میں تو سمجھتا ہوں ایسو کو غزہ اور فلسطین بھیج دینا چاہیے بابا، کم سے کم جو ہے اپنا آخری وقت جو ہے وہاں پر اللہ رحم فرمائے، وہاں امن و امان قائم فرمائے۔ لیکن اپنی آنے والی قوم کے حوالے سے، اپنی آنے والی نسلوں کے حوالے سے یہ تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کہ تم نے مخدوم سمنا کا نام لینے والوں، ان کی عظمتوں کے نعرے لگانے والوں ضرور نعرے لگاؤ، اور ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہو، شرف حاصل کرتے رہو، کیونکہ کچھ ایسی رحمتیں ان کی بارگاہ میں اترتی ہے جو کہیں اور نہیں، جو کہیں اور نہیں۔ ان رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنے کے لیے، کچھ حصہ پانے کے لیے ضرور حاضری دیتے رہے، مگر یاد رکھیں حضرت مخدوم سمنا کو پڑھنے اور سننے والوں، حضرت مخدوم سمنا 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ تمہارا 25 سالہ نوجوان کیا مرنے کے بعد تمہاری نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ کیا قرآن مجید کی صحیح تلاوت کر سکتا ہے؟ کیا اسے اسلام کا بیسک اسے معلوم ہے؟ حضور کب پیدا ہوئے، حضور کہاں پیدا ہوئے، حضور کے والدین کا نام کیا ہے، حضور کی مکی زندگی کیا ہے، حضور کی مدنی زندگی کیا ہے، قرآن کے حوالے سے بنیادی معلومات۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ روزانہ صبح سوشل میڈیا پر اور دین کے نام پر، جانتے ہیں پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں، اس وقت مسلمانوں کو میں نے بڑی گہرائی سے اور گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا گیا ہے، سوشل میڈیا پہ مشغول کر دیا گیا ہے کہ لڑتے رہو دین کے نام پر، عقیدے کے نام پر، صحابہ کے نام پر، اہل بیت کے نام پر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، بتاؤ کیا تمہاری ہدایت کے لیے کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے، تعزیے کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے، کیا اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کی رہنمائی موجود نہیں ہے؟ کیا ہندوستان کی سرزمین پر، غریب نواز کی یہ سرزمین، مخدوم سمنا کی یہ سرزمین، احمد رضا کی یہ سرزمین، کیا یہ بانجھ ہو گئی ہے؟ کیا یہاں اکابر علماء نہیں ہے جو تمہارے مسائل کا حل کر سکے؟ کیوں لڑتے ہو جھگڑتے ہو سوشل میڈیا پر روز صبح روز شام کو؟ اس وقت حالات دیکھیں، کیا خبر ہے آپ کو کہ فلسطین اور غزہ میں کیا حالات، کیسی قیامتیں پل پل ان پر قیامتیں گزر رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امت مسلمہ کی توجہ کے لیے آج غزہ کی سرزمین، آج بیت المقدس ترس کر رہ گئی ہے، اور یہاں علی کی محبت کے نام پر اور صحابہ کی محبت کے نام پر قوم کا استحصال کیا جا رہا ہے، ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، آپس میں مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے۔ بابا کبھی اس تناظر میں سوچا ہے آپ نے؟ بابا ٹیمیں بیٹھی بھی باقاعدہ، لگا دو ان کو کام پہ، اور کچھ مولویوں کو بھی بابا کام دھندے نہیں، معذرت چاہتا ہوں میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں بابا۔ ایک تو ہم لوگ جلدی بولتے نہیں، اور جب بولنے پر آئیں گے تو کسی کے باپ کو پھر ڈریں گے نہیں بابا، پھر سننا پڑے گا۔ پھر آپ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اہل سنت کو بھی چاہیے کہ اپنی طاقت مثبت انداز میں خرچ کریں، مثبت انداز میں خرچ کریں، انشاءاللہ اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ مثبت ہوں گے۔ اپنی فکریں بدلیں، اور سب سے پہلے سوشل میڈیا سے، واٹس ایپ سے، ٹیلی گرام سے، اور نہ جانے ایسی کتنے جو ایپس بنے ہوئے ہیں، پہلے اس سے نکلے، کسی کا انتظار نہ کریں، آپ آغاز کریں، آپ ابتدا کریں، اکیلا ہی چلاتا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا، آپ آگے بڑھتے چلے۔ یاد رکھیں انقلاب باہر سے نہیں آتا ہے، انقلاب اندر سے آتا ہے۔ حضرت مخدوم سمنا کی زندگی پڑھنے والوں، سننے والوں کرامتیں سننا، لیکن سب سے ان کی محیر حیرت میں ڈالنے والی جو وہ ہے ان کی
انقلابی زندگی، صرف 25 سال کی عمر میں محو عبادت ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ محو خواب ہیں آپ، اور ایک روایت میں ہے کہ جاگتی آنکھوں سے حضرت خضر علیہ السلام آپ کو سلام کرتے ہیں، جواب ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شہزادے کب تک تخت شاہی پر خدا کو ڈھونڈتے رہو گے؟ اگر خدا کا وصل چاہتے ہو، اگر خدا کی معرفت تمہاری زندگی کا مقصد ہے تو تخت شاہی کو چھوڑ دے۔ ٹھوکر مار دی، لات مار دی، پلٹ کے نہیں گئے، اور نہ مخدوم سمنا نے اپنے آبا و اجداد کے نام کا سودا کیا، نہ مارکیٹ میں بیچا، اور نکلے بابا 25 سال کی عمر۔ علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد ہے، قطب بنگال۔ آپ جانتے کہ حضرت مخدوم سمنا کو اشارہ دیا گیا کہ آپ کے پیر و مرشد، آپ کے شیخ حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ آپ کے منتظر ہیں۔ جب قریب پہنچے ہیں، جب قریب حدود میں داخل ہوئے ہیں، ملتے ملتے 500 بڑے بڑے اولیاء کرام سے آپ ملاقات کرتے کرتے، آپ سیاح ہیں، آپ نے دنیا کی سیر کی ہے آپ، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب وہاں حدود میں داخل ہوئے ہیں تو آپ کے پیر و مرشد کہتے ہیں کہ بوئے یار می آیت، بوئے یار می آیت۔ ایک ہے مرید اور ایک ہے مراد اور ایک ہے مریض۔ یہاں کئی لوگ ہوں گے بابا، اب تو مزاج ایسا بنا دیا ہندوستان کی سرزمین پر کہ کوئی اگر مرید نہیں ہوگا تو جہنم میں جائے گا۔ ایسا تو ہے نہیں بابا، کوئی کسی کا مرید نہیں بنے گا تو وہ سیدھا گیا، ختم، خلاص جہنم میں گیا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ علی ھذا۔ اللہ توفیق دے۔ ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اگر میں صرف فرض نمازیں پڑھوں، فرض عبادتیں کروں، اپنے اوقات پر ادا کروں تو کیا میں جنتی ہوں؟ کہ اگر میں اس پر کچھ بھی زیادہ نہ کروں، نہ سنن نہ نوافل، تو حضور فرماتے ہیں کہ تو جنتی ہے۔ تو کیا ہے؟ ارے بابا، قادری بعد میں، اشرفی بعد میں، رضوی بعد میں، برکاتی بعد میں، قطانی بعد میں، شافعی بعد میں، حنفی بعد میں، سب سے بڑی نسبت مسلمانوں جو تمہیں حاصل ہے وہ مصطفیٰ کے غلامی کی نسبت ہے۔ تم پہلے نبی کے غلام ہو اور اس کے بعد قادری ہو، اس کے بعد چشتی ہو، برکاتی ہو۔ اور یہ نسبتیں لڑانے کے لیے نہیں، اگر یہ نسبتیں کہیں نظر آ جائے کہ لڑایا جا رہا ہے، پناہ مانگنا خدا سے، ہٹ جاؤں وہاں سے بابا۔ تو مرید تو 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ مخدوم سمنا جب اپنے شیخ کی خانقاہ میں پہلی مرتبہ آئے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پیر مرشد کو اٹھاتے ہیں، دوپہر کا وقت تھا کہ علاء الحق اٹھو کا کیوں، اور کہتے ہیں ایک نہیں، حضرت مخدوم سمنانی کے پہنچنے سے پہلے 70 مرتبہ تاکید کی کہ استقبال کے لیے نکلو، رسول اللہ کا شہزادہ آ رہا ہے، رسول اللہ کا محبوب آ رہا ہے۔ اور پیر جانتے ہیں پالکی لے کے، پالکی کچھ خدام تھے، مریدین تھے، اور بھاگتے بھاگتے آگے دوڑتے۔ حضرت مخدوم سمنا کہتے ہیں انداز یہ بتا رہا تھا کہ یہ میرے شیخ ہے۔ حضرت سے کسی نے پوچھا، حضرت علاء الحق پنڈوی سے، کہاں بوئے یار میں آیت، محبوب آیا ہے میرا، مرید نہیں مراد آیا ہے۔ مرید کسے کہتے ہیں؟ جو چاہتا ہے کہ میرا پیر راضی ہو جائے، اور مراد کسے کہتے ہیں؟ کہ پیر یہ چاہے کہ میرا مرید مجھ سے راضی ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام احمد رضا صرف مرید نہیں ہے، آل رسول کی مراد بھی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے امیر خسرو صرف مرید نہیں ہے بلکہ مراد بھی ہے، اور حضرت بختیار کاکی غریب نواز کے صرف مرید نہیں ہے بلکہ مراد بھی ہے۔ یا تو مرید بنو یا تو مراد بنو، تیسرا مت بنو۔ وہ کیا ہے؟ مریض، بھرمار ہے بابا مریضوں کی، پیروں کے نام پہ جھگڑتے ہیں۔ سلطان العارفین سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں، تو کہتا ہے کہ میرا پیر ایسا ہے، میرا پیر ویسا ہے۔ کچھ لوگوں کو بس
صرف ناز اس بات پر ہوتا ہے کہ میرا پیر ایسا ہے، میرا پیر ویسا ہے، کچھ بڑی بات کر رہا ہوں میں، تو حضرت فرماتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرا پیر ایسا ہے، میرا پیر ویسا ہے، ارے نادان تو کیا ہے؟ حضرت ایک جملہ کہتے ہیں، ارے نادان تو کیا ہے؟ ارے نادان تو کیا ہے؟ آپ سمجھے؟ یہ اشارہ ہے قرآن کے اس حکم کی طرف، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ہندوستان کی سرزمین پر حضرت مخدوم سمنا کا آج بھی آپ تشریف لے جائیں اور دیکھیں وہاں پر جو فیض جاری ہے، اللہ اللہ حضرت کے فیوز و برکات سے ہم تماموں کو، امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے، اور حضرت کے مشن پر، ان کی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی منتظمین کے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے صغائر کبائر کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔ السلام۔